ویرا کی بتائی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ فوج نے جب اپنے جاسوس ویرا کے بتائے لوگوں کے پیچھے لگائے تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ لوگ شرافت کی آڑ میں چھپے کیا کالے کارنامے انجام دے رہے تھے۔ جنرل شہیر کے کہنے پر باقی جنرل کو بھی ویرا پر یقین ہوا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اسے آزاد کر دیتے۔ ہو سکتا تھا وہ آزادی پانے کے لیے یہ جان بوجھ کر رہا ہو اور پھر آزادی ملتے ہی اسے اسی دنیا میں لوٹ جاتا۔ ویسے بھی فوج کے مطابق اس کے گناہ سزا کے قابل تھے، معافی کے نہیں۔ پچھلے 8 مہینے سے ویرا اسی کال کوٹری میں قید تھا۔ جو انفارمیشن اس نے جنرل شہیر کو دی تھی، اس کے بعد اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ سپاہیوں نے اسے مارا بھی تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح الفاظ تو دور اس کے ہونٹوں سے ایک آہ بھی نہیں نکلی تھی۔ ابھی بھی وہ جب جیل کی فرش پر پڑا تھا، جسم اس پر مارے جانے والے ڈنڈوں کی تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا، دل دماغ سب کچھ اس وقت اذیت میں تھے۔ ویرا نے اپنی آنکھیں موندی تو ایک ہنستا مسکراتا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ میں اس دل میں اتر چکا ہے، اب اگر آپ کو اپنے دل سے ہی جھوٹ بولنا ہے تو بول کے خوش ہوتے رہو، لیکن سچ یہی ہے یہاں صرف پر میں بس چکا ہے اور آپ چاہ کر بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ مرجان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کا معصوم چہرہ یاد کر کے وہ اپنی ہر تکلیف بھلا گیا تھا، ہر اذیت سے غافل ہو گیا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو صرف اس کی دلے جانا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ کس کے حکم پر تم لوگوں نے اسے جسمانی ریمانڈ دیا؟ جنرل شہیر کی آواز پر ویرا نے اپنی بند آنکھیں کھولی، جو اس کی جیل کے دروازے میں کھڑے اس کے جسم پر موجود زخم دیکھ کر یہ سوال کر رہے تھے۔ سر، وہ بریگیڈیئر فہد، یہاں آرڈر میرا چلے گا، سمجھے؟ اور آج کے بعد اسے کوئی میرے حکم کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ جنرل شہیر کے حکم پر سپاہی نے ہاں میں سر ہلایا تو جنرل شہیر ویرا کے پاس آئے۔ ویرا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 8 مہینوں سے قید میں رہ کر اس کا حلیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ داڑھی اور بال کافی بڑھ چکے تھے اور جلد ہی سیاہی نمودار ہونے لگی تھی۔ تمہاری دی گئی ساری انفارمیشن درست نکلی ویرا، ہم لوگوں نے سب غداروں کو ثبوتوں کے ساتھ پکڑ لیا ہے اور یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جنرل شہیر کی بات پر ویرا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اور اس سب کا انعام بھی مجھے مل چکا ہے، ویرا نے اپنے گال پر موجود کٹ کو سہلاتے ہوئے کہا تو جنرل شہیر کو افسوس ہوا، لیکن انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ راگا تم سے بات کرنا چاہتا ہے، امید ہے اس کی بات سننے کے بعد تم ہمارے اور کام آ سکو گے۔ جنرل شہیر اتنا کہہ کر جانے کے لیے مڑے۔ وہ لائٹ جو جنرل شہیر کے آتے ہی جلائی گئی تھی اب بجھ چکی تھی اور کمرہ ایک بار پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ ویرا نے آنکھیں موند کر اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ویرا، راگا کی آواز پر ویرا نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، لیکن راگا ہمیشہ کی طرح اندھیرے میں ہی کھڑا تھا۔ بس ویرا کے پیچھے دیوار پر موجود چھوٹی سی کھڑکی میں سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی جو راگا کی چوڑی چھاتی پر پڑ رہی تھی۔ اب تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ مجھے جو بتانا تھا بتا چکا ہوں، ویرا نے بے رخی سے کہا۔ جانتا ہوں، اور میں تم سے کچھ پوچھنے نہیں آیا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ بھروسہ؟ ویرا کہکا لگا کر ہنسا۔ تم کرتے ہو مجھ پر بھروسہ؟ ویرا کے سوال پر راگا خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہماری آخری ملاقات میں تم نے مجھے بتایا تھا کہ راگا کا اصلی نام راگھو تھا، یعنی تم راگا نہیں ہو سکتے، پھر کون ہو تم؟ ویرا نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا، جبکہ دوسری جانب خاموشی قائم رہی تھی۔ فوجی، تم ایک فوجی تھے جو راگا بن کر ہمارے درمیان رہ رہے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اصلی راگا جیل میں سڑتا رہا اور ہم تمہیں ہی اصلی راگا سمجھتے رہے۔ یا تو تم بہت زیادہ چالاک تھے یا ہم بہت زیادہ بے وقوف، ویرا نے اپنی مٹھیاں کس کے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اب اس آدمی کی آواز بدل چکی تھی، وہ راگا کی آواز نہیں تھی بلکہ اس سے بالکل مختلف گمبھیر سی سنجیدہ آواز تھی۔ مجھے لگتا ہے ہم ہی بے وقوف تھے، اور ابھی بھی میں بے وقوف ہی ہوں جو یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ اسے ایک بار دیکھنے کی آخری چاہ پوری ہوگی۔ ہاں، بے وقوف ہی ہو جو ایسے شخص پر بھروسہ کرنے کی سوچ رہا تھا جسے مجھ پر بھروسہ ہی نہیں۔ ویرا نے کرب سے اپنی آنکھیں موند کر کہا۔ فکر مت کرو فوجی، مجھے اپنا انجام پتہ ہے، کوئی امید نہیں لگا بیٹھا میں۔ جانتا ہوں میری سزا کیا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں اس سے قابل ہوں، میرے جیسا ہر درندہ اسی قابل ہے۔ ویرا کی آواز میں اپنے لیے بہت زیادہ نفرت چھپی ہوئی تھی۔ وہ شخص اپنے کیے ہر گناہ پر پچھتا رہا تھا۔ جب بھی مجھے پھانسی کے تختے پر لے جانا ہو تو بتا دینا، میں بخوشی چل دوں گا۔ بس۔ ویرا ایک پل کو رکا، 2 آنسو اس کی پلکوں پر ٹھہرے تھے۔ بس ایک بار مجھے اسے دکھا دینا، بس دور سے ہی صحیح، پھر شاید سکون سے مر جاؤں۔ ویرا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور اندھیرے میں کھڑا
وہ ہیولا بہت دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ تم غلط ہو ویرا۔ اس بات پر ویرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس کے ہیولے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ہی وہ آدمی اس کے پاس آیا اور ذرا سا جھکا۔ سلاخوں سے آنے والی روشنی اس کے چہرے پر گری تھی اور ویرا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کی بس آنکھیں راگا سے ملتی تھیں، باقی چہرہ اس سے الگ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو راگا بنا گیا تھا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے دوست، میجر عماد بنگش کو تم پر پورا بھروسہ ہے، اور میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس راہ پر تم چلے نہیں تھے، تمہیں چلایا گیا تھا، اور اب سیدھی راہ پر تمہیں میں چلاؤں گا عبداللہ سجاد میر۔ اتنا کہہ کر عماد اس سے دور ہوا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ویرا حیرت سے وہیں بیٹھا اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ عماد نے ابھی بہت بڑا اصول توڑا تھا، اسے اپنی پہچان کسی کو بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بات ویرا بھی جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ اصول توڑ گیا تھا۔ تو کیا اس کا یہی مطلب تھا؟ میجر عماد بنگش کو ویرا پر بھروسہ تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ویرا کو ہی اب خود پر بھروسہ نہیں تھا۔ آزادی یا سزا دونوں ہی اسے پچھتاوے اور احساس گناہ کو نہیں مٹا سکتی تھی، جو اس کے اندر ہی اندر نگل رہا تھا۔ سر، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اسے قید میں رکھنا یا سزا دینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس کی اسکل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، عماد نے اپنے سامنے بیٹھے جنرل سے کہا۔ کافی جدوجہد کے بعد اس نے اپنے بابا جنرل شہیر کو اس میٹنگ کے لیے آمادہ کیا تھا۔ میجر عماد، آپ جانتے ہیں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دہشت گرد جس نے ہمارے ملک و قوم کو نقصان پہنچایا، ہماری عوام کی موت کا سبب بنا، آپ اسے نہ صرف آزاد کرنے بلکہ فوج میں شامل کرنے کا کہہ رہے ہیں، ایک جنرل نے ذرا سختی سے کہا۔ تو عماد سر داہ بھر کر رہ گیا۔ یہ بات میں نے راگا کی باری تو نہیں کہی تھی سر، بلکہ اسے قید میں رکھ کر خود اس کی جگہ گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ راگا کسی قسم کے رحم کے قابل نہیں، لیکن ویرا وہ اس سے مختلف ہے۔ کیسے؟ ایک جنرل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو عماد نے ان کی جانب دیکھا۔ وہ سجاد میر کا بیٹا ہے سر، اور آپ بھی جانتے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جنہوں نے اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو استعمال کر کے اس کے دل میں نفرت پیدا کی۔ ایسی سچویشن میں اس کی جگہ اگر میں یا آپ لوگ بھی ہوتے تو ہم بھی آج ویرا کی جگہ پر ہوتے۔ عماد کی بات پر سب جنرل نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، لیکن اب اسے احساس ہو چکا ہے کہ وہ غلط تھا۔ وہ جانتا ہے جس راہ پر وہ چلا وہ صحیح نہیں تھی، اور کیا جب ایک بھٹکا ہوا راست پر آ جائے تو اسے معافی کی جگہ سزا دی جاتی ہے؟ عماد نے سب کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، ہمارا دین بھی ہمیں معاف کرنا اور موقع دینا سکھاتا ہے۔ عماد نے اپنے دلائل پیش کیے تو ایک جنرل نے گہرا سانس لیا اور کرسی پر آگے ہو کر بیٹھے۔ دیکھیں میجر، آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنا بڑا فیصلہ صرف جذبات کی بنا پر نہیں لے سکتے، اسے خود کو ثابت کرنا ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ان کی بات سمجھ کر عماد نے اسبات میں سر ہلایا اور انہیں سلوٹ پیش کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر ہی عماد کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا بنا سر؟ عماد کے پوچھنے پر عماد نے انکار میں سر ہلایا۔ اتنا آسان نہیں ہے سر جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ چھوٹی بات نہیں۔ فوجی عدالت کے مطابق بھی ویرا کو عمر بھر کی قید کی سزا سنائی جا چکی ہے، وہ بھی تب تک جب تک اس سے ساری معاملات نہ مل جائے۔ اس کے بعد فوجی عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا، آپ اس سے واقف ہیں؟ عماد کی بات پر عماد نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا ماتھا ہاتھ میں تھام کر سہلانے لگا۔ کیپٹن امان، یس سر۔ تمہیں میں کیسا فوجی لگتا ہوں؟ عماد کے سوال پر پہلے تو امان حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ عماد باہر کی جانب جانے لگا تو امان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ سچ کہوں تو پہلے آپ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا، پھر مجھے پتہ چلا کہ ہمیں ایک سر پھرے ایجنٹ کو بچانے کے مشن پر جانا ہے، جو خود مشہور دہشت گرد بن کر ان کی نگری میں گیا ہوا تھا، اور اصلی دہشت گرد جیل سے بھاگ چکا تھا، تو ہمیں آپ کو ریسکیو کرنا تھا اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ جاتا۔ امان کی بات پر عماد مسکرایا۔ پھر جب آپ کو اصلی راگا کی لاش اپنے کندھے پر ڈال کر لاتے دیکھا تو بس آپ کا فین ہو گیا، سوچا کہ آپ کے جیسا بہادر بننا ہے۔ امان نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو عماد ہنس دیا۔ ایسے میں نہیں، میری بہادر بیوی نے مارا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے عماد کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی، پھر وہ خود کو سنسان جگہ پر پا کر امان کی جانب مڑا۔ مجھ پر بھروسہ کرتے ہو؟ آف کورس، پوچھنے کی بات ہے، امان نے پورے یقین سے جواب دیا۔ پھر ایک مشن میں میرا ساتھ دو گے؟ امان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن یہ جان لو کیپٹن، میں وہ مشن نہیں بلکہ قانون کو ہاتھ میں لینا
ہے، اگر پکڑے گئے تو ہو سکتا ہے کہ نوکری تو جائے ہی جائے، ساتھ ہی غداری کا الزام لے کر ہم بھی جیل میں جائیں۔ عماد نے اتنا ڈراؤنا نقشہ کھینچا کہ امان اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سوچ لو، دو گے میرا ساتھ؟ عماد کے پوچھنے پر امان نے کچھ دیر سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ جب میں نے کہا تھا کہ آپ پر بھروسہ ہے تو ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں سر۔ عماد امان کی بات پر مسکرایا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا۔ اس اچھے آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہو تم امان۔ امان اپنی تعریف پر چھاتی چوڑی کر کے مسکرایا۔ شادی شدہ ہو؟ نو سر، امان نے فوراً جواب دیا تو عماد ہنس دیا۔ کیوں؟ امان نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھنے میں امان 24 سے 25 سال کا انتہائی خوبرو جوان تھا۔ بس سر، ایک نیلی آنکھوں والی گڑیا پسند آ گئی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی لڑکی آنکھ کو بھا ہی نہیں رہی۔ امان کا جواب عماد کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ تو اسی گڑیا سے کر لو شادی۔ امان کی ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ابھی بہت زیادہ چھوٹی ہے وہ سر، بس انتظار کر رہا ہوں تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو اس کے بھائی سے مانگ لوں۔ امان نے عماد کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر عماد کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ اس بھائی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، البتہ اس کا ایک اور کافی خطرناک سا بھائی ہے جو تب تک جیل سے بھی باہر آ جائے گا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عماد نے کنجی اسکا کر شرارت سے کہا۔ ایک بھائی شیشے میں اتار لیا ہے، دوسرا بھی اتار لوں گا، امان نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو عماد کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اس نے جب مرجان اور اس کے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو وہ کافی ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے ان کا خیال رکھ بھی پائے گا یا نہیں، لیکن آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا آدھا بوجھ اتر گیا ہو۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، شاید آدھی رات ہو رہی تھی۔ ویرا اپنی کال کوٹری میں موجود بستر پر لیٹا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ویسے بھی وہ بہت کم ہی سو پاتا تھا۔ اچانک ہی اپنی کوٹری کے باہر ہونے والے ہلکے سے شور پر ویرا حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ پھر اس کی کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک ہیولا کا کوٹری میں داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ ہیولا خاموشی سے اس کے پیروں اور گلے سے زنجیر ہٹانے لگا، لیکن اس کے ہاتھوں کی زنجیر نہیں ہٹا پایا جو کہ ایک چابی سے کھلنی تھی۔ چلو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ویرا فوراً ہی عماد کی آواز پہچان گیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم عماد بنگش، میرے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہے ہو؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ سب پتہ لگ جائے گا، بس تم میرے ساتھ چلو۔ عماد نے اس کے زنجیر میں بندھے ہاتھ پکڑے اور وہ اسے کوٹری سے باہر لے آیا جہاں ایک فوجی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ سب سیٹ ہے امان؟ عماد کے سوال پر اس فوجی نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ یس سر۔ کیمرے؟ عماد نے دوسرا سوال پوچھا۔ بند کر چکا ہوں سر۔ عماد نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ ویرا کو لے کر وہاں سے جانے لگا۔ امان یہاں وہاں دیکھتا اس کے پیچھے چل دیا۔ جو پہرے دار وہاں موجود تھے، امان انہیں نیند کی دوائی کھانے میں ملا کر دے چکا تھا اور اب وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ امان نے ویرا کو لا کر گاڑی میں بٹھانا چاہا، لیکن ویرا نے اپنا سر انکار میں ہلا دیا۔ نہیں، فوجی میں بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ ویرا کی سنجیدگی سے کہی بات پر عماد مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، ہمیشہ کے لیے نہیں بھگا رہا، صبح واپس قید میں ڈال دوں گا، لیکن ابھی میرے ساتھ چلو، وعدہ کرتا ہوں دعائیں دو گے۔ عماد کی بات پر ویرا کے ماتھے پر بل آئے، لیکن وہ چپ چاپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ امان نے پیسنجر سیٹ سنبھالی اور عماد گاڑی ڈرائیور کرنے لگا۔ جھک کر سیٹ کے پیچھے چھپ جاؤ، عماد نے جیل کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو ویرا فوراً سیٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ کیپٹن، آپ اس وقت یہاں؟ ایک سپاہی نے امان کے چہرے پر لائٹ مار کر پوچھا۔ ہاں، بس مجھے فارغ ہوتے ذرا دیر ہو گئی تھی۔ امان کی بات پر سپاہی نے اسبات میں سر ہلایا اور لائٹ عماد کے چہرے پر ماری۔ یہ کون ہے سر؟ میں ڈرائیور۔ سوری سر، یونیفارم بھول گیا، عماد نے معصوم سا منہ بنا کر کہا تو سپاہی نے اسبات میں سر ہلایا اور انہیں جانے کی اجازت دی۔ امان نے شکر کا سانس لیا اور سیٹ کے پیچھے چھپے ویرا کو دیکھا۔ باہر آ جاؤ۔ ویرا نے خاموشی سے سیدھا ہو کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو عماد؟ جواب دو، ویرا کی سختی سے پوچھنے پر عماد مسکرایا۔ چل یار، لڑکی نہیں ہو تم جس کو کڈنیپ کر کے اس کا فائدہ اٹھا لوں گا۔ عماد کے مذاق پر امان ہنس دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی گاڑی ایک ہسپتال کے باہر رکی اور عماد امان کی جانب مڑا۔ سیکیورٹی کیمراز سب ہینڈل کرو۔ امان اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا اور ویرا نے پریشانی سے عماد کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ ویرا کے لہجے میں بے پناہ فکر تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا سب ٹھیک تو تھا؟ کیا وہ تو ٹھیک تھی؟ بہت سے وسوسے ویرا کے دل میں آ رہے تھے، لیکن عماد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امان وہاں پر آیا۔ سب سیٹ ہے سر۔
عماد گاڑی سے نکلا اور اس نے ویرا کو بھی گاڑی سے نکالا۔ امان نے اپنی گھڑی کو دیکھا اور پھر وہاں کی لائٹ چلی گئی اور پورا ہسپتال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سیدھا جا کر لیفٹ کوریڈور سے تیسرا کمرہ ہے سر، لائٹ 5 منٹ میں آ جائے گی۔ عماد نے اسبات میں سر ہلایا اور ویرا کو لے کر ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ اندازے سے اندھیرے میں چلتے وہ اس کمرے میں گیا جو امان نے بتایا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر عماد نے گھڑی کی جانب دیکھا اور پھر پورے 2 منٹ کے بعد لائٹ دوبارہ آن ہو گئی۔ روشنی کے ہوتے ہی ویرا کی پہلی نظر مرجان پر پڑی جو بے ہوش حالت میں ہسپتال کے بستر پر پڑی۔ ایسے یوں بے سدھ پڑا دیکھ کر ویرا کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رکی تھی۔ ایسا خدشہ صحیح تھا، اس کی بیوی کو کچھ ہوا تھا۔ ویرا پریشانی سے اس کے پاس جانے لگا لیکن تبھی وہ راستے میں پڑے ایک بھنگوڑے سے ٹکرایا اور ویرا نے نظریں جھکا کر دیکھا تو اسے لگا کہ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جگڑ لیا ہو۔ اس بھنگوڑے پہ ایک ننھا سا وجود سو رہا تھا، وہ گلابی سا چھوٹا سا وجود ویرا سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی باہوں میں لے لے۔ اسے یوں ہی بت بن کر اس بچے کو تکتا ہوا دیکھ کر عماد نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خدا نے تمہیں بیٹے سے نوازا ہے میرے دوست، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ ویرا نے حیرت سے پلٹ کر عماد کو دیکھا تو عماد نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ 2 آنسو ویرا کے پلکوں سے ہو کر گالوں پر بہے اور اس نے مڑ کر اس چھوٹی سی جان کو دیکھا جو اس کا بیٹا تھا۔ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا۔ عماد کی بات پر ویرا نے نظریں اٹھا کر مرجان کو دیکھا جو شاید کافی گہری نیند میں تھی۔ معاف کرنا دوست، کسی کو بھی تمہارے باہر آنے کا پتہ نہیں چلنے دے سکتے تھے ورنہ بہت مسئلہ ہو جاتا، اس لیے ایسے بے ہوش کرنا پڑا۔ ویرا نے سمجھ کر ہاں میں سر ہلایا تو عماد کمرے سے باہر نکل گیا۔ ویرا نے پھر سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو کمبل میں لپٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ ویرا کی آنکھوں سے تکتے ہی آنسو ٹوٹ کر اس بچے پر گرے تھے۔ باپ ہونے کی خوشی کیا ہوتی ہے اس کا احساس ویرا کو ہو رہا تھا۔ ویرا نے جھک کر اس سے اپنی باہوں میں لینا چاہا لیکن اپنے ہاتھوں پر لگی زنجیر دیکھ کر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کاش ہر گناہگار گناہ کرنے سے پہلے اپنوں کے بارے میں سوچ لیتا، کاش وہ یہ سوچ لیتا کہ اس کے ہاتھوں کی بیڑیاں اسے اس کے ہر رشتے سے چھین لیں گی۔ اگر وہ ایسا سوچ لیتا تو گناہوں سے بچ جاتا اور اپنوں سے دور ہونے سے بھی۔ ویرا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپنے خون کی کشش کو محسوس کر کہ ویرا کی بس ہوئی تھی، وہ بچے کو سینے سے لگائے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اسے سک سک کر رو دیا۔ کاش وہ ویرا نہ ہوتا، کاش وہ عبداللہ ہوتا تو آج اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے، کاش اس کے پیروں میں گناہوں کی بیڑیاں نہ ہوتی، کاش۔ ویرا نے اپنے بچے کا چہرہ سینے سے نکالا، اسے چٹ چٹ چوم ڈالا۔ اس کی گھنی مونچھوں اور داڑھی کی چبھن شاید اس نازک سی جان کو پسند نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے منہ بنایا اور رونے لگا۔ ویرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کی پیٹھ تھپتھپا کر اسے دلاسا دینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ سو چکا تھا۔ ویرا کی نظر مرجان پر گئی تو اسے باہوں میں تھامے مرجان کے پاس آیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دیکھو نا، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی اور میں ہی تمہارے ساتھ نہیں، ویرا نے مرجان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ اسی دن سے ڈرتا تھا میں دل جانا، نہیں جوڑنا چاہتا تھا کسی کو اپنے ساتھ، ویرا نے کرب سے کہتے ہوئے اپنا ماتھا مرجان کے ماتھے سے ٹکایا۔ اب دیکھو خود کے ساتھ ساتھ تمہیں اور اسے دونوں کو برباد کر دیا، ویرا نے اپنے سینے کی جانب دیکھ کر کہا جہاں اس کا بیٹا گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی مجھ سے پوچھے دل جانا، میں تمہارے اور اس کے ساتھ جینے کے لیے کیا نہیں کر سکتا، ننگے پیر جلتے انگاروں پر چل جاؤں، ویرا نے کرب سے کہا۔ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر مرجان کے چہرے پر گرے۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے گناہ میرے پیروں کی زنجیر بنے بیٹھے ہیں، ویرا نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اب میں گناہوں کی سزا یہی ہے کہ زندگی تم دونوں کے لیے تڑپ تڑپ کر اس کال کوٹری میں گزاروں اور آخرت کا سوچ کر ویرا کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح تک کانپ گئی، اور آخرت میں تم دونوں کو جنت کی راہ پر چلتا دیکھ کر خود جہنم کی جانب مڑ جاؤں۔ ویرا کی آواز میں بہت تڑپ، بہت زیادہ کرب تھا۔ اس کی پکڑ اس کے بیٹے پر مضبوط ہوئی۔ مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا دل جانا، نہ یہ دنیا اور نہ ہی اللہ، میرے گناہوں نے مجھے معافی کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ ویرا کے آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تم دونوں کی دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں، نہ اس جہاں میں نہ ہی اس جہاں میں۔ ویرا نے اپنے ہونٹ مرجان کے ماتھے سے ٹکا دیے، دل تھا کہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے، یہ پل کبھی ختم نہ ہو، وہ اپنے سکون سے کبھی جدا نہ ہو، لیکن وقت بھی کبھی کسی کے لیے رکا ہے کیا؟ عماد نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کی آواز باہر سے ویرا کو آئی، بس 5 منٹ اور عبداللہ۔
مات کی آواز پر اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر اپنے بیٹے کو واپس اس کے بھگوڑے میں ڈالا۔ ایک آخری نگاہ اپنے معصوم بچے کے چہرے پر ڈال کر ویرا نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ ایک بار پھر سے بیت سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ویرا اس سے دور ہو کر مرجان کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ الوداع میری دل جانا، ہو سکے تو بھول جانا اپنے پاجا کو، اس کی یاد تمہیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں دے گی۔ اتنا کہہ کر ویرا اس کے ماتھے پر جھکا اور نرمی سے اپنے ہونٹ اس پر رکھے۔ بہت سے آنسو مرجان کے چہرے پر گرے، جن کو محسوس کر کے مرجان کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور اس کی جھنجھلاتی نظر ویرا پر پڑی۔ زما پاجا، مرجان نے ہلکی سی سرگوشی کی تو ویرا نے تڑپ کر اسے دیکھا، لیکن شاید وہ اب بھی اپنی دوائی کے زیر اثر ہی تھی۔ میرے پاس واپس لوٹ آئیں زما پاچا، آپ کی مرجان مر جائے گی آپ کے بنا۔ اتنا کہہ کر مرجان دوائی کے زیر اثر پھر سے گہری نیند میں ڈوب گئی، جبکہ اس کے الفاظ ویرا کو پتھر کر چکے تھے۔ خود سے کی جانے والی نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ آخر کیوں گناہ گار خود سے جڑے رشتوں کا نہیں سوچتا؟ ایک گناہ سے وہ جتنا برباد اپنے دشمن کو کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ برباد خود کو بھی تو کر لیتا ہے، جیسے ویرا خود کو تباہ و برباد کر چکا تھا۔ ویرا نے کرب سے اپنی آنکھیں موندی اور تبھی اسپتال کی لائٹ پھر سے چلی گئی۔ عماد کمرے میں آیا اور ویرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گیا۔ اسے گاڑی میں بیٹھا کر وہ واپس جانے لگے۔ سارا راستہ ویرا ایک خاموش بت بنا بیٹھا تھا۔ وہ لوگ جیسے تیسے ویرا کو سب سے چھپا کر کال کوٹری میں واپس لے آئے تھے۔ عماد نے پھر سے ویرا کو اس کی زنجیریں پہنائی اور وہاں سے جانے لگا۔ فوجی، ویرا کی آواز پر عماد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ دہشت گرد تمہارا محسن احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ ویرا کی بات پر عماد ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ ایک فوجی کا دہشت گرد پر احسان نہیں، بلکہ میرا ایک انسان ہونے کے ناطے فرض تھا۔ ایک مجرم گناہ گار بھی انسان ہی ہوتا ہے ویرا، بس اسے ایک انسان سمجھنے کی دیر ہے۔ ویرا نے کربناک آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنا چاہا، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ تم بہت عظیم ہو عماد بنگش۔ ویرا کی بات پر عماد مسکرا دیا۔ اور تمہیں بھی اپنے جیسا عظیم بناؤں گا عبداللہ میر۔ اتنا کہہ کر عماد وہاں سے چلا گیا اور ویرا دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ اس کی بیوی اور بچے کا چہرہ اس کے دل میں سکون بن کر دوڑ رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرے گناہوں کی کوئی معافی نہیں۔ یہ دنیا مجھے معاف بھی کر دے، میرا رب نہیں کرے گا، ویرا نے اوپر کو دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا رب رحمان ہے، وہ تو پچھتانے پر منکروں کو بخش دے گا۔